بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جمہور کی آواز M2M اردو پر آج یوم دفاع پوری قوم نے جس طرح آج اپنے شہداء کو، غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، یہ ایک زندہ قوم کی مثال ہے۔ نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف بلکہ ان کی وفاقی کابینہ کے جو اراکین ہیں، ہماری جو عسکری قیادت ہے، کور کمانڈرز ہیں، GOCs ہیں، FC کے IGs ہیں، وہ شہداء کے لواحقین کے گھروں میں گئے، ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا، ہمدردی بھی کیا، اور ان کے پیاروں کی جو شہادت وطن کے لیے ہوئی اس پر خراج عقیدت پیش کیا۔ لیکن ایک بہت بڑی بات وہ کہ آج کے دن پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک سنگ میل بھی جو ہے وہ حاصل کیا، اور وہ سنگ میل جو ہے وہ آج دو جو جدید ترین بحری جہاز ہیں وہ پاک بحریہ کا حصہ بنے ہیں، PNS بدر اور PNS حنین۔ پھر سب سے بڑی بات کہ GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے خصوصی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت کور کمانڈرز، اعلیٰ عسکری شخصیات، شہداء کے اہل خانہ، غازی اور پاک فوج کے سیکورٹی فورسز کے وہ جوان جو غازی تو ہیں ہی، لیکن ان کی کسی نے اپنی بازو کی قربانی دی، کسی نے اپنی ٹانگ کی قربانی دی، کسی نے اپنی آنکھ کی قربانی دی، کسی نے ہاتھ کی قربانی دی، لیکن ان کا جو جذبہ ہے، جذبہ حب الوطنی، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ ہے جو کمی وہ آج تک نہیں آئی۔ مورال ان کا اسی طرح جو ہے وہ بلند ہے۔ مختلف جو دفاعی نامہ نگار تھے ان کو بھی یوم دفاع کی مناسبت سے فوج پاکستان، FC، سیکورٹی فورسز کی جو کامیابیاں ہیں دفاعی پیداوار کے شعبے میں، جو پاکستان نے خود کفالت اور خود انحصاری حاصل کی ہے، یعنی کہ POF کا دورہ کرایا گیا، پاک افغان بارڈر کا دورہ کرایا گیا، لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا گیا، تو آپ یقین مانیے کیونکہ خود ہم بھی ایک وزٹ میں جو کہ پاک افغان بارڈر مومن کا علاقہ ہے اس میں شامل تھے، ان جوانوں کا اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں کلومیٹر دور وہ ہیں اور پاک افغان بارڈر پر تعینات ہیں، لیکن ان کا جس پہاڑ کی چوٹی پہ وہ ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے پاک افغان بارڈر پہ، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ان کا حوصلہ ہے، ان کا مورال ہے۔ تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کو وہ کہتے جی ہمارے لیے ہر دن یوم دفاع ہے، ہر دن یوم دفاع ہے۔ پھر اچھی بات یہ ہوئی ہمیشہ کی طرح علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی گئی، گاج کی تبدیلی ہوئی، مزار قائد پر ہوئی، نیول ہیڈ کوارٹر میں جو وائس ہیڈ نیول چیف ہیں ویس بلگرامی، انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کے جو لواحقین تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور پھر گورنرز، وزرائے اعلیٰ شہداء کے گھروں میں گئے، کور کمانڈرز گئے، ہماری وفاقی کابینہ کے اراکین گئے۔ اس سے حوصلہ بڑھا، شہداء کے لواحقین کا، ان کے پیاروں کا حوصلہ بڑھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے، ان کا ادارہ ان کے ساتھ ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ اصل ہیرو ہیں۔
قوم کے یہ اصل ہیرو ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر قربانیاں دی۔ پھر آرمی چیف کا پیغام بہت واضح پیغام، انہوں نے کہا کہ جو ستمبر 1965 کا مارکا ہے اس میں جو جوانوں کی بہادری ہے، جو ان کی جرأت مندی ہے، شجاعت ہے، وہ آج دفاع وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں اور ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے کہ کس طرح تعداد میں کم ہونے کے باوجود روایتی دشمن بھارت کو ناکو چنے چبوائے گئے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کے دور میں اس روایتی دشمن سے بڑا دشمن جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، وہ 5th جنریشن وار ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ اتحاد اور یگانگت ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے، اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات چاہتا ہے۔ پھر آج قومی اسمبلی میں یوم دفاع کی مناسبت سے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی۔ یہ حوصلہ ملا شہداء کے لواحقین کو اور ایک پیغام ملا دہشت گردوں کو، ملک دشمن کو، کہ اگر آپ ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، میلی آنکھ سے دیکھیں گے، تو یہ پوری قوم آپ کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نظر آئے گی۔ یہ آپ ساتھ ساتھ فوٹیجز دیکھتے جائیں، ویڈیوز دیکھتے جائیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مختلف ہماری عسکری شخصیات جس طرح گئی ہیں وہاں پہ، اور پھر وزیر اعظم نے خراج عقیدت پیش کیا، صدر مملکت نے خطاب کیا کراچی میں، اور یہ کہا کہ مسلح افواج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، اور دفاعی پیداوار کے شعبے میں جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، ملتان ہو، جہاں بھی ہیں، ایک جوان ہے، کوئی آفیسر ہے، بلا امتیاز بلا تفریق اراکین پارلیمنٹ وزراء ان کے گھروں میں گئے، میسج دیے، بات کی، ان کا حوصلہ بڑھایا، اور آفرین ہے ان کے والدین پر، ان کے جو بچے ہیں ان کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ کہ انہوں نے اس تمام تر صورتحال میں بھی اپنا جو شجاعت بہادری کا مظاہرہ جو ان کے بچوں نے کیا، اور لیکن انہوں نے صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہی پاکستان ہے، یہی اصل پاکستان ہے، یہی اصل لوگ جو ہیں ہمارے ہیرو ہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔